زبیری صاحب، میری تھوڑی سی آپ سے اور بھٹی صاحب سے میں تھوڑا اختلاف کی مجھے اجازت ہے، لیکن ہم ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ 10 دفعہ کریں آپ ہمارا انتقال کریں، اختلاف نہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، میں جب یہ انصاف ہو رہا تھا تو یار جس طرح کے نیکوکار پرہیزگار ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، اپنا ملک ریاض صاحب ہیں، میاں منشا صاحب ہیں، اجلے صاف ستھرے لوگ، وہ لیاری میں ایک ہمارے بڑے دوست بھائی تھے، ان کو کتنا عرصہ ہم نے اندر رکھا، تو جب ان کے خلاف یہ ہو رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا یار یہ کیا اناملی ہے، یہ تو کوئی نارمل بات نہیں ہے، ان شرفاء کو کیوں ہاتھ ڈالنا بنیادی طور پر ہی غلط بات تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو غلطی ہم نے کی ان کو ہاتھ ڈالنے کی وہ آج درست ہوگی، کیونکہ یہ لوگ تو اتنے اجلے اور صاف ستھرے ہیں کہ ان کے بارے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ 2 نمبر کریں۔ آپ یقیناً میری بات سمجھ تو رہے ہوں گے آپ جی صاحب؟ جی دیکھیے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جو کیسز بنتے ہیں، جو ریفرنسز فائل ہوتے ہیں، اس پہ تو ان پہ الزام ہوتا ہے، لیکن دیکھیں الزام لگانا اور اس کو ثابت کرنا ایک دو الگ چیز ہوتی ہے۔ آپ کو شہادتیں لانی ہوتی ہے، لیکن شہادتوں کی اتنی لمبی اور شواہد کی لسٹ ہوتی ہے، شہادتوں کی لسٹ ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ نہیں، یہاں ایک شریف آدمی، معافی چاہتا ہوں میں انٹرجیکٹ کر رہا ہوں، بھٹی صاحب کو پتہ ہے ایک شریف آدمی تھے منشا بام، ان کو پکڑ لیا انہوں نے بلا وجہ، تو ان لوگوں اچھا خاصا قبضے کا کام کر رہے تھے، ارب خرب پتی ہو گئے تھے۔ لاہور میں اور بھی بڑے صاحب قبضہ گروپ ہیں ماشاءاللہ، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، نیکوکار پرہیزگار لوگ ہیں جاتے تو بلا وجہ ان کو پکڑ لیا۔ صاحب آپ صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، ہمیں انصاف دلائیں، ہم نہیں تو میں روپڑوں گا۔ اب بزنس ایز یوزول چلے گا، یہ ہماری رائے ہے یقیناً۔ جی آپ زبیری صاحب۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے انصاف جو ہوتا ہے عدالت کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر ان پہ جھوٹا کیس ہے تو عدالت کو ختم کر دینا چاہیے۔ اگر دیکھیں شہادت نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، میں کہہ رہا ہوں بے شک وہ ان کے اوپر الزام صحیح ہو، لیکن جب تک شہادت آپ نہیں لائیں گے اس وقت تک عدالت ان کو سزا نہیں دے سکتی شہادت کو سننے کے بعد۔ لیکن اس طرح سے پھر ان کے اوپر اتنے کیسز بنا دیے جاتے ہیں، آپ نے منی لانڈرنگ کے کیسز، مختلف کیسز بن جاتے ہیں، لیکن آج تک ثابت نہیں ہوا، اور اتنا لمبا وہ کھنچ جاتے ہیں کہ اس وقت سچویشن بدل جاتی ہے۔ جو لوگ جن کے اوپر عتاب ہوتا ہے وہ پھر ان کے فیوریٹ ہو جاتے ہیں، وہ پسندیدہ لوگ ہو جاتے ہیں، تو پھر سارا سسٹم ان کی بے گناہی کو ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ سسٹم ہمارے کمزور کے سسٹم ہے۔ دیکھیے یہاں انصاف کا ترازو بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ ترازو میں جو ہے، جو رئیس آدمی ہے، جس کے یہاں اثر رسوخ ہے، اس کو انصاف کا دوسرا ترازو، اور آپ نے جیسے فرمایا راجن پور اور ان جگہوں پہ بلوچستان میں کسان یہ وہ، ان کے لیے وہ سال گھسٹتے رہیں گے، ان کو اتنی جلدی انصاف نہیں ملتا ہماری میں تھوڑی سی کلیئرٹی چاہتا ہوں۔ دیکھیں ایک شخص ہے جس پہ 71 سال ایک مقدمہ درج نہیں ہوتا، وہ 3 کینسر اسپتال بنا لیتا ہے، وہ صحیح ہے یا غلط میں کسی کی نظر نہیں کر رہا، چند ماہ میں اس پہ 180 مقدمہ درج ہو جاتے ہیں۔ چلو آج ہوا کا رخ کوئی اور ہے، 2 سال بعد اگر کہیں یہ غلط ہے تو وہ جتنی دیر جیل میں رہا، یا نواز شریف پر بھی اگر غلط پڑتا تھا، تو ان سرکاری اداروں کے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ آپ بندوں پر 100 200 مقدمہ بنا دیتے ہو اور کسی ثبوت کے بغیر، اور اس کی زندگی اجرت کر دیتے ہو، اس کو جیل میں ڈال دیتے ہو، وہ کوئی بھی ہے، کوئی بھی پالیٹیشن ہے۔ جب تک کیا ان کو جھوٹے مقدمہ درج کرنے والے، جھوٹے چلان کرنے والوں کے خلاف آئین میں کوئی گنجائش ہے کہ انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے؟ آئین میں تو نہیں، قانون میں تو بالکل لکھا ہے، دیکھیں آئین میں تو لکھا ہے کہ آپ کی جو بنیادی حقوق ہیں ان کو کوئی سلب نہیں کر سکتا، لیکن آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اگر ہمارے بنیادی حقوق ہیں ہی نہیں، آپ دیکھیں یہ جو لوگ غائب ہو رہے ہیں اور پھر وہ جلدی برآمد ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ کے ٹی وی پہ چینلز پہ آ کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، پھر یا تو ایک پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں یا وہ سیاست کو خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ سامنے آپ کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے سر، مطلب یہ ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں، اور یہی یہاں ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ ہے اس ملک کا کہ انصاف نہیں مل رہا، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ ایون دیکھیے اب اگر یہ نواز شریف صاحب آج ان کو اس طرح سے جلدی سے ان کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ان پہ بھی اس طرح سے ان کو بھی آپ ایک ججمنٹ کے تھرو ہٹایا گیا، لائف ٹائم کا ان پہ بین کر دیا گیا، تو یہ چیزیں بھی آپ نے دیکھی، وہ رائٹلی اور رانگلی، لیکن وہ پروو ہوا، وہ ان کو سزائیں ہوئیں، پھر وہ چلے گئے۔ ایک مجرم کو آج تک نہیں سنا تھا کہ باہر جانے کی دیا جائے، آپ کے کتنے لوگ جیلوں میں ہیں، وہ یہاں لوکل ہسپتال میں ان کو جانے کی اجازت نہیں ملتی، وہ جیلوں میں ہی مر جاتے ہیں۔ ایسے بھی کیسز ہمارے سامنے آئے، لیکن آپ دیکھیے اگر آپ کے پاس اثر رسوخ ہے تو آپ اگر جیل میں بھی جائیں گے تو آپ بیمار ہو کے آپ ہسپتال میں شفٹ ہو جاتے ہیں، وہاں آپ رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے سسٹم میں دیکھ رہے ہیں سر، دیکھتے آئے اور دیکھتے رہیں گے۔ اچھا زبیر صاحب یہ بتائیں، کچھ لوگ نون لیگ والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں یا ان کا خیال ہے کہ دسمبر تک یا 30
نومبر تک سابق وزیر اعظم تحریک انصاف کے چیئرمین کو سائفر میں سزا ہو جائے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے ایویڈنس ہے کہ سزا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ آئینی فیصلہ تو جج صاحب نے کرنا ہے، لیکن آپ رہنمائی کر سکتے ہیں ہماری. جی میں سمجھتا ہوں کہ سائفر کا کوئی کیس نہیں بنتا، لیکن میں نون لیگ والوں سے متفق ہوں گا کہ آپ کیونکہ یہاں سارا سسٹم ان کے خلاف اب چل رہا ہے تو ان کو ضرور سزا ہوگی انفارچونیٹلی، لیکن یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات جو باتیں وہ کہتے ہوئے آئے ہیں، آپ دیکھیے میں اور آپ بیٹھ کے ٹی وی پہ کہہ رہے تھے، ہم لوگ ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ ایک مجرم کو بیل نہیں مل سکتی. زبیر صاحب میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک انتہائی اہم ایشو کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ معاشی ایمرجنسی لگانے کی بات ہو رہی ہے. قانون میں اس کی کیا گنجائش موجود ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، وقت کم ہے اور ایشو بہت اہم ہے. جی دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آئین کے اندر پروویژن ہے 232 آرٹیکل 232 آنر فائنینشیل ایمرجنسی ہو سکتی ہے، اور قسم کی ایمرجنسیز کا وہ چیپٹر ہے پورا آئین کے اندر دیا ہوا ہے. وہ صدر لگاتا ہے، صدر ہیز ٹو بی سیٹسفائیڈ، اور اب دیکھنا ہوتا ہے اس کی کنڈیشنز ہوتے ہیں، اس کے اگر وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں تو آپ معاشی ایمرجنسی لگا سکتے ہیں. آئی تھنک آرٹیکل 235 ہے اس کا معاشی ایمرجنسی کا. تو وہ اس کے جو پیرامیٹرز ہیں اگر اس کے اندر آپ آتے ہیں تو لگتے ہیں، لیکن اگر لگائیں گے بھی تو وہ چیلنج ہو سکتا ہے، اور چیلنج ہو کے پھر کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ کنڈیشنز بنی تھی، یہ ایمرجنسی لگ کون سے رائٹس آپ کے معطل ہو جاتے ہیں اگر معاشی ایمرجنسی لگے تو؟ یہ اس میں جو پروویژنز ہے اس میں کچھ آپ کے بیسک رائٹس اس میں معطل ہوتے ہیں، لیکن وہ دیکھنا پڑے گا اس کے اندر کہ وہ کس طرح کی ایمرجنسی لگاتے ہیں سر اس کے اندر. لیکن زیادہ تر جو دوسری ایمرجنسی ہوتی ہے وہ جو ملک میں حالات لا اینڈ آرڈر کے سچویشن ہے وہ ایمرجنسی ہوتی ہے، اس میں تو بہت آپ کے بنیادی حقوق معطل ہوتے ہیں. اچھا عابد زبیر صاحب، ہم طالب علم بھی نہیں ہے، ہم آئینی ماہر کوئی بھی ہو تو آپ کو لیتے ہیں. ہم نے 2 سال سے یہ سن رہے تھے کوئی کنوکٹڈ ہو اشتہاری اور ناممکن ہے اسے عبوری ضمانت ہو جائے، لیکن جب آپ جیسے صاحب علم اور تمام قانوندان یہی کہیں تو اچانک اس کے برعکس فیصلہ ہو جائے، پھر عوام اس شبے میں تو آئے گی نا. یہ انصاف کے ترازو برابر کب ہوں گے ایز اے معاشرہ پاکستان؟ معاشرے میں نے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کر دی کہ ایسے معاشرے جو ہوتا ہے ایسے جو معاشرے ہوتے ہیں یا ایسی قومیں ہوتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. تو جب تک وہ صحیح نہیں کریں گے اور انصاف سب کے لیے برابر نہیں ہوگا یہی ہوتا رہے گا. میں وہی تو آپ سے کہہ رہا تھا کہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ماہر قانون ہیں. ہم تو میں سمجھتا ہوں آپ ہمیں آئندہ سے ماہر قانون بالکل نہیں کہیں. آپ جو پولیٹیکل لیڈر ہو اس کے جو بکلا ہیں وہ جو کہتے ہیں ان کو ماہر قانون آپ مانیں، ہم لوگوں کو نہ مانیں. میں تو آج آپ سے درخواست کروں گا، ہمارے ناموں کے نیچے بھی لکھ دیتے ہیں ماہر قانون. نہیں کچھ کریڈیبل لوگ ہیں آپ جیسے صاحب علم ہیں اور ہم ان سے سیکھتے ہیں. آپ اب کہہ رہے ہیں اور ارتضاد احسن دیگر آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سائفر کیس ہی نہیں بنتا، اوتھ کے تحت انہوں نے کیا. اگر سزا ہو جائے گی تو ہم کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ میری یہ رہنمائی کر دیں صرف چند سیکنڈوں کی. اگر آپ سارے کہتے ہیں یہ کیس نہیں بنتا، ڈی کلاسیفائیڈ کیا گیا تھا، آئین کے تحت انہوں نے اوتھ لیا تھا، سازشی تھی، تو اگر سزا ہو جاتی ہے تو ہم کس کو کہیں گے کون غلط ہے کون ٹھیک ہے؟ ہم کدھر جائیں؟ عام شہری کیسا جائے؟ آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا جس کیس کی اب جو ہائی کورٹ نے سسپینڈ کی وہ توشہ خانہ میں کس طرح سے ان کو سزا دی گئی، کس طرح سے وہ کیس چلا، تو کس طرح سے ہوا. اور وہ آرڈر دیکھیے، آرڈر اے ڈی جے کا آرڈر ہے، وہ سائن بھی نہیں ہوتا، اسلام آباد کی پولیس بھی نہیں جاتی، وہ عمران خان صاحب لاہور میں اریسٹ بھی ہو جاتے ہیں اور وہ شفٹ بھی ہو جاتے ہیں، اٹک بھیج دیے جاتے ہیں. اور سپریم کورٹ کا آرڈر الیکشن کے بارے میں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ الیکشن 90 دن میں کرا دو، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. لیکن بہت شکریہ عابد زبیری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. لیکن بڑی آتے جاتے یہ نہ دیکھنا آپ شریف لوگوں کو یہاں کبھی عبدالستار ایدھی کو گرفتار نہیں کیا، ڈاکٹر فاؤ کو نہیں کبھی کیا آپ نے گرفتار، کبھی میڈم ٹیریسا کو نہیں کیا. یہ شریف لوگ کبھی صابر حمید صاحب کو آپ نوٹس بھیج دیتے ہیں کبھی. یار ان شرفاء کی کوئی عزت ہے یار. کبھی محتاجی کھوکر صاحب، یہ جو سب نیک لوگ تھے، ملک ریاض صاحب، منشا، تو ان کو تنگ کرنا کوئی یہ کیوں کیا؟ یہ آج کے بعد نہیں ہونا چاہیے. میں ہرگز کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتا. میرے موقف یہ ہے قائد صاحب، اگر نواز شریف ہے یا عمران ہے یا اے بی سی کوئی بھی ہے جو جھوٹے مقدمے بناتے ہیں 2-2 سال اندر رکھتے ہیں، اگر ان کے خلاف کبھی ثابت نہیں ہو رہا تو کیوں سرکاری وسائل استعمال کرتے ہو؟ ان اجلے اور شریف آدمیوں کو آئندہ آپ نے بالکل تنگ نہیں کرنا. خبردار کسی قاضی صاحب آپ کو پتہ ہے آج کل موٹر سائیکل کوئی اشارہ کاٹ دینا یا کوئی تھوڑی سی سپیڈ زیادہ چلائے 3 دن تک ضمانت نہیں ہوتی.